الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو ہمارے معاشرے کی چند فرسودہ قسم کی رسموں کو بیان کرنا ہے، اور پھر وہ رسمیں ہمارا دینی اور اخلاقی کتنا نقصان کر رہی ہیں۔ ان کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور معاشرے کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی، ان میں جو ہمارا اعتماد ہے، یعنی صحیح مسئلہ کیا ہے، وہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات اور آپ کے فتاویٰ کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ اور میں نے موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، کہ تمہارے اوپر جب بھی کوئی زمینی آسمانی کوئی آفت آتی ہے، تم کسی معاشی جسمانی کسی بھی لحاظ سے مصائب کا شکار ہوتے ہو، تو وہ تمہاری اصل میں اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں، تمہاری اپنی دینی یا اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں، جو یہ مختلف مصائب کی شکل اختیار کر کے تمہارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو موضوع کا یہ انتخاب اس لیے کیا کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں مجموعی طور پہ، تو اس حد کے باوجود کیا عمل میں کوئی اصلاح ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اتنی زحمت کی کہ ہم کچھ اپنی بدعمالیاں ہیں وہ چھوڑ دیں اور اچھے مسلمان بن کے جئیں؟ ممکن ہے ہمارے اعمال کی اصلاح سے اللہ ہم پہ کرم فرما دے۔ اور ساتھ میں پھر اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیزیں ہم سمجھیں گے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ 25 صفر یہ تاریخ ہے حضرت اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ کے انتقال کی۔
تو اس مناسبت سے میں نے پھر دونوں چیزوں کو ملا لیا کہ کچھ اصلاح کی باتیں کریں گے اور اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے۔ ہمارے لوگوں میں اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کا تعارف صرف اتنا سا ہے کہ بڑے پکے عالم دین تھے اور کوئی 1000 کے قریب لگ بھگ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے بڑی کتاب ان کی فتاویٰ ہے، فتاویٰ رضویہ جسے کہتے ہیں، اور دلائل جب دینے میں آتے تھے تو ایک مسئلے کے جواب میں پوری کتاب لکھ دیا کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں میں یہ تعارف ہے۔ اگر شاعرانہ مزاج دیکھیں تو اردو اور فارسی میں آج تک جتنے بھی نعتیہ کلام لکھے گئے سب سے بہترین اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقبال نے بڑی شاعری کی ہے اور بہت امت کو جھنجھوڑا ہے انہوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت کے مقام کو نہیں پہنچ سکے اقبال۔ غالب نے بڑی شاعری کی ہے، یہ تو یوں کہیں کہ اقبال جیسے لوگوں کا بھی جو استاذ ہے غالب، مرزا غالب بھی اعلیٰ حضرت کی شاعری کو نہیں پہنچ سکا۔ اچھا، اردو میں جتنے بھی قرآن پاک کے ترجمے اس وقت ہمارے پاس دستیاب ہیں، ان میں ایک ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے۔ خوبی یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے نا عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ہر معنی تک پہنچ جائے، یہ اپنی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ اپنا ایک علمی ملکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ عربی کے ایک لفظ کے جتنے معانی بنتے ہیں وہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی غلطیاں اردو ترجموں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ دین کی گہرائیوں تک جب تک صحیح معرفت نہیں ہوگی اس وقت ترجمہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو انصاف کے ساتھ جو ترجمہ ہوا ہے آج تک اردو زبان میں وہ اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ نے پیش کیا ہے۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ادب احترام ہے بارگاہ الوہیت کا وہ بھی قائم ہے، حضرات انبیاء کا مقام و مرتبہ اس کا بھی لحاظ ہے اس میں، اللہ کے نیک صالح برگزیدہ بندے ہیں ان کا ادب احترام کیا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انسان آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے وہ انبیاء کو بھی عام انسان سمجھ کے اس انداز کا ترجمہ کر جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے ایسا انداز اختیار نہیں کیا، عصمت انبیاء کا خوب لحاظ رکھا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت کو صرف اسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے عالم دین تھے، اچھے نعت خواں تھے اور اچھے نعت لکھنے والے تھے، تشریحات بڑی اچھی کرنے والے تھے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں اس لحاظ سے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے کتنے بہترین اقدامات آپ نے کیے ہیں اور اپنے فتاویٰ میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہم تو صرف ان کو مولوی صاحب سمجھتے رہے۔ میں ایک مثال پیش کروں، اقبال کی اس بات پہ جب میں پہنچا تو مجھے بھی تشویش ہوئی تھی۔ حضرت اقبال نے فرمایا کہ میں نے بہت پڑھا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، لیکن اب اگر اپنی طبیعت میں تھوڑی نرمی کر لیتے تو میں آج کے دور حاضر کا امام اعظم ابو حنیفہ ان کو مان لیتا۔ اچھا، وہ سختی کس بات کی کیا کرتے تھے؟ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دین کے معاملے میں اعلیٰ حضرت صاحب علیہ الرحمہ بہت سخت تھے۔ جس وقت حضرت اقبال نے اور حضرت قائد اعظم نے جس وقت یہ تحریکیں چل رہی تھیں
کہ انگریز کو یہاں سے نکالیں اپنے بر صغیر سے، اور ہم لوگ تعاون کریں انگریز کے ہندوؤں کے ساتھ، ایک اتحاد قائم کریں تاکہ اس اتحاد کے ذریعے سے انگریز کو ہم یہاں سے نکال دیں، بعد میں ہم اور ہندو اسی علاقے میں رہیں گے، اس کے بعد ہم اپنا آپس کا معاملہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، ادھر اب تحریک ایک چل پڑی، خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو ادھر ایک تحریک چلی تھی ہمارے بر صغیر میں کہ تحریک خلافت، کہ وہ خلافت بحال کی جائے۔ انہی دنوں میں مسلمانوں کے اپنے حالات تھوڑے کمزور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے اتحاد قائم کرتے ہیں اور انگریز کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہم جو ایک اپنی ذاتی ایک حیثیت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یا اس زمانے میں اپنی ذاتی حیثیت شخصیت کی بنیاد پہ جینا چاہتے ہیں، ہم نہ تو انگریز کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں۔ ہماری مخالفت صرف انگریز کے ساتھ نہیں ہے، ہماری مخالفت ہندو کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے دین کا مخالف ہے، یہ بھی ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اس بنیاد پر اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں جن میں مسلمانوں کی طرف سے بڑے علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے، انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں احمد رضا۔ تو بعد میں جب یہ ہوا کہ ہندوؤں کی سازشیں سامنے آ گئیں اور مسلمانوں کے لیے یہ جب واضح ہو گیا کہ انگریز سے اگر نجات مل بھی گئی تو ہندوؤں سے نجات نہیں ملے گی، نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اتحاد سارا ٹوٹ گیا۔ قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سیاست چھوڑ کے انگلینڈ واپس چلے گئے، اور علامہ اقبال صاحب بڑے مایوس ہو گئے کہ ہندوؤں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو کہا کرتے تھے کہ اپنے دین کا تحفظ اور اس کی بقا کو سامنے رکھ کے اب کوئی پالیسی بناؤ، انگریز اگر تمہارا مخالف ہے تو ہندو بھی تمہارے دین کا مخالف ہے۔ تو تحریک ترک موالات جب چلی تھی، متحدہ ہندوستان نے جب بنائی تھی انگریزوں کے خلاف، اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ تحریک ترک موالات صرف انگریز کے بارے میں نہ ہو، ہندوؤں کے بارے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی سختی تھی، اور بعد میں اسی بات پہ آنا پڑا سب کو۔ تو یہ ایک سیاسی بصیرت ہوتی ہے، بہترین قسم کی سیاسی بصیرت، جس کو پھر بعد والے سیاستدانوں نے بھی تسلیم کیا تھا۔ اور ایک مسلمان کی پھر جو ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان کی اس دنیا میں دینی اور اخلاقی طور پہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں ذمہ داری، آج کے لوگ اس سے بہت عاری نظر آتے ہیں، خالی نظر آتے ہیں، اور اہل علم بھی اسی کے اندر ہی شمار ہیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ کس انداز میں سمجھایا کرتے تھے لوگوں کو، میں اس کی مثال دوں۔ ایک آدمی حضرت کا مرید تھا، اور ہر جمعہ وہ ان کے پیچھے جا کے اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ کے پیچھے جمعہ پڑھتا اور واعظ و نصیحت سنتا، اس کے بعد ملاقات ہوتی، ملاقات بھی کرتا۔ سارا دن سمجھ لیں کہ وہ جمعے میں اور حضرت کی ملاقات میں نصیحتیں وصول کرنے میں لگ جاتا تھا۔ اب وہ آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں ایک ہندو مل گیا۔ ہندو نے کہا کہ بھیا تمہارا دین بڑا اچھا لگا ہمیں، اور مہربانی کریں ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیں، ہم بھی آپ کے دین میں آنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارے اس وقت کے امام ہیں اور بڑے عالم دین ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ ان کے پاس چلیں، ان کے ہاتھوں پہ دین قبول کریں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ انہوں نے کہا بھی میں نے تو مسلمان ہونا ہے، مجھے لے چلو۔ اب وہ لے گئے۔ اب کیا ہوا کہ مسجد کے قریب جب پہنچے تو شخص نے کہا کہ بھیا ابھی تو آپ مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے آپ ناپاک ہیں، ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ یہاں پہ بیٹھیں، انتظار کریں، ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت صاحب سے ملاقات ہوگی، اس میں پھر جو میری ملاقات کا وقت آئے گا میں انہیں جا کے عرض کروں گا، تمہیں بلائیں گے اور کلمہ پڑھا دیں گے۔ یہی ہوا، وقت گزر گیا، ملاقات ہوئی۔ اس آدمی کا جب وقت آیا ملاقات کا، اس نے کہا جی حضرت مبارک ہو، وہ ایک ہندو مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے سارے لوگوں کو پیچھے کیا، آپ نے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو لے کے آؤ۔
بندے کو بلایا، سامنے بٹھایا، اب اس بندے کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات ہیں، رنگت اڑی ہوئی ہے، غصے کی حالت میں بھرا ہوا ہے وہ آدمی. تو حضرت صاحب پوچھتے ہیں کہ تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ تیرے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ مسلمان ہونے کی نیت رکھتا ہے، اور غصے سے بھرا ہوا ہے، تیرا رنگ بتا رہا ہے، تیری شکل و صورت بتا رہی ہے کہ تو غصے میں ہے. اس نے کہا جی میں تو سیاپے میں پڑ گیا ہوں، اتنا اوکھا ہو گیا مسلمان ہونا. صبح سے میں نے اس آدمی کو کہا ہوا کہ مجھے مسلمان کریں، اب میری جتنی رسوائی اور ذلت ہوئی ہے وہ میں جانتا ہوں. مسجد کے باہر آ کے بیٹھ گیا، ہر بندہ مجھے گھوریاں ڈال کے دیکھ کے جا رہا ہے کہ یار یہ باہر بیٹھا ہوا اندر کیوں نہیں آتا. اب ہر بندے کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یار میں مسلمان نہیں ہوا. اور جب سارے لوگ نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں پھر مجھے دیکھ رہے ہیں، باہر بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھ سکا. ایک ایک کو بتانا پڑ رہا ہے بھائی میں مسلمان نہیں ہوا. بھائی آپ کا دین قبول کرنے کے لیے اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے اس بندے کو بلایا جو لے کر آیا تھا، فرمایا کہ بتاؤ پہلے کلمہ تجھے پڑھاؤں کہ اس بندے کو پڑھاؤں؟ اس نے کہا جی میں نے کیا غلطی کی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سے اس بندے نے کہا تھا کہ مجھے مسلمان کر لیں، تو نے مسلمان نہیں کیا اس کو. اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ اسی حالت میں ہے. بندہ خدا یہ بتا کہ اگر یہ اس حالت میں مر جاتا تو کیا یہ جنتی ہوتا کہ دوزخی ہوتا؟ پھر اعلیٰ حضرت صاحب نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا، ساتھ فرمایا کہ وہ مسلمان ہی کیسا مسلمان ہے کہ جس کے سامنے کوئی بد عملی ہو، جس کے سامنے کوئی بد عقیدگی کا اظہار ہو جائے، جس کے سامنے کوئی ہندو پھرتا رہے، جس کے سامنے کوئی سکھ پھرتا رہے، اور اسے اتنا ہی احساس نہیں ہے کہ یار میں تھوڑی سی کوشش کر کے اگر اس کے عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہوں، اگر میں اس کے اخلاقی کو اصلاح کر سکتا ہوں، اگر میں اس کی کسی برائی کو ختم کر سکتا ہوں. مسلمان کا تو حق ہی یہ بنتا ہے کہ برائی ختم کر دے، تاکہ جیسے یہ اپنے لیے خواہش رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا بندہ بن جائے کہ بالآخر اس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ یہ جنتی ہے، ایسی ہی خواہش اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی دلی خواہش یہ نہ ہو جائے کہ جیسے اپنے لیے جنت کی خواہش ہے سارے مسلمانوں کے لیے ایسی خواہش پیدا نہ ہو جائے. وہ بندہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تھے اعلیٰ حضرت جو اس قدر ایک احساس ہے، درد ہے، اور اپنے اندر جذبہ رکھتے تھے، اور اسی جذبے کی وجہ سے ہی آپ کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں. آپ کہیں تو پیروں کو آپ واعظ و تلقین کرتے نظر آتے ہیں، کبھی علماء کو واعظ و تلقین کر رہے ہیں، کبھی آپ چل کے بازار چلے جاتے ہیں، تاجروں کو جا کے سمجھا رہے ہیں خدا کے لیے اپنے اسلامی اور دینی روایات ہیں، اخلاقیات ہیں، انہیں اپنے پیش نظر رکھیں. اور کبھی لوگوں کی فرسودہ قسم کی رسمیں ہیں، وہاں پہ جا کر ان کو سمجھا رہے ہیں. جیسے میں عرض کروں کہ ہمارے جو ایک طریقہ کار بن چکا ہے، جب بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں یا ہمارے دیکھا ہے کہ مذہبی تہوار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی اپنی خواہشیں سامنے رکھ کے مذہبی تہوار ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا ہم نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ہماری نیکی کا کام شمار کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری تصوف ہے، طریقت ہے، یہ بڑا پاکیزہ ماحول ہے، عمل کا بڑا نکھار ہوتا ہے اس سے. لیکن اس وقت کے ہمارے جو تصوف اور طریقت کی تعلیم دینے والے ایک نشانی ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے 2 جمعے پہلے یہ بات کی تھی کہ تصوف، طریقت، روحانیت، صوفیت صرف اس بندے کو زیب دیتی ہے جو حضور کے علم شریعت سے واقف ہے، قرآن جانتا ہے، حضور کی حدیث جانتا ہے، اخلاقیات کو جانتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ تصوف کا درس دے یا طریقت کی بات کرے. میرا شعبہ ہے، بہت سارے لوگوں سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی، اچھا جی آپ اتنے سست نظر آتے ہیں دینی معاملات میں. تو ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں نماز اگر پڑھتے ہیں ہم لوگ، روزہ رکھتے ہیں یا ہم نیکی کے دیگر کام کرتے ہیں، تو اصل یہ کام ہمارے دین میں کیوں رکھے گئے؟ یہ ایک بندے نے بڑی تسلی کے ساتھ مجھے سمجھایا کہ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کو تقویٰ حاصل ہو. اور اگر ایک بندہ وہ
وہ صاحب مقام بن چکا ہے، متقی پرہیزگار بن چکا ہے، روزے کا مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ نمازیں پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف قائم رہے۔ تو جس بندے کو وہ وصول الی اللہ حاصل ہو گیا تو آپ اتنی سختی تو نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، آپ کی تعلیمات میں یہ ذکر ہے کہ جو بندہ روحانیت کی عبادت کا قائل ہو اور جسمانی عبادت کو نظر انداز کرے، اس کا انکار کرے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، دین اسلام سے نکل گیا۔ جو بندہ یہ کہے کہ روحانیت کی عبادت ہے، یعنی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز پڑھنے کا اصل مقصد ہے اللہ کے ساتھ بندے کا جڑ جانا، دل متوجہ ہے ہر وقت اللہ کی طرف، متوجہ ہو گیا نا، اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ یعنی اس بندے نے جسمانی عبادت کو روحانی عبادت کی تعویل میں لا کے اصل جو قرآن کی نص تھی اس نص کو بدل کے رکھ دیا اس بندے نے، اس وجہ سے کافر ہے۔ اور بہت سارے لوگ پھر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عرس پاک کی تقریبات ہوتی ہیں ہمارے مزارات پہ، بہت ساری اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں، اب اس بارے میں کس کس بات کی نشاندہی کی جائے؟ بس میں ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ مزار شریف کے اوپر ایک چادر اگر پہلے سے صاف ستھری دھلی ہوئی یا نئی اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس بندے کو علم ہے کہ میرے سے پہلے، یعنی میرے چادر لے جانے سے پہلے آلریڈی پہلے چادر پڑی ہوئی ہے، اور پھر بندہ کے چلا گیا، اسراف ہے، اسراف جسے شیطانی کام کہا جاتا ہے۔ اور اگر بندے نے عبادت کی نیکی کی نیت سے کام کیا تو بدعت ہے، گناہ گار ہے ایسا آدمی، اور یہ ترغیب دلانے والا بھی گناہ گار ہے، جس نے حوصلہ افزائی کی وہ بھی گناہ گار ہے۔ پہلی چادر کے ہوتے ہوئے پھر اور چادر لا کے ڈالنا اور دوسرا تھپکی دے رہا ہوتا ہے، بہت سونا کام کیا ہے، یہ تھپکی دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے چادر پکڑ لی، چادر پکڑ کے گلیوں میں لے کے جا رہے ہیں، اوپر کا لکھا ہے کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، آپ کلمہ شریف کو گلیوں میں سے لے کے جا رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا نذرانہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کھول کے آپ کے سامنے رکھوں اور اس طرح کھلے قرآن کو میں گلیوں میں سے یوں گشت لگاتا ہوا لے کے جا رہا ہوں، مجھے سیاںا بندہ کہیں گے؟ قرآن کے اوپر اگر کوئی بندہ ہاتھ رکھ لے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ چوک، کیوں؟ قرآن ہے، اسے ہاتھ نہ رکھ۔ ہم اس کے اوپر دور سے کھڑے ہو کے یوں پیسے پھینکتے ہیں، کس کے اوپر آپ نے پھینکے؟ قرآن کی، چاہے ایک آیت بھی کیوں نہ ہو، اس کا حکم پورے قرآن جیسا ہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حلیے کے اوپر۔ حلیہ یاد رکھیں، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بال بڑے کر سکتا ہے، اتنے لمبے کر سکتا ہے کہ کندھے کو چھو جائیں، کندھے کو چھو جائیں۔ اگر وہ یوں ایک ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے تو اس کے بال یہاں پہ آ کے طے بن کے یوں بن جاتے ہیں، اور اگر یوں کندھا سیدھا کیا جائے تو کندھے سے نیچے چلے جائیں گے، حرام ہے، چاہے وہ آگے کی طرف نکالے یا پیچھے کی طرف نکالے۔ اس کے اپنے قد کے حساب سے کندھے سے اگر آدھی انچ بھی بال بڑھ گیا، یہ بڑا ہوا بال مسلسل حرام عمل ہے، کوئی بھی گناہ نہ کرے اس کے باوجود گناہ کی حالت میں ہے۔ اچھا جی، صاف ستھرا بن کے رہنا یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کے دانت مبارک اتنے پاکیزہ، اتنے روشن کہ حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ حضور مسکراتے، کسی بندے میں اتنی سخت نہیں ہوتی تھی حضور مسکرا رہے ہیں اور حضور کا چہرہ دیکھ سکے، وہ اتنی دانتوں کی نورانیت کی ایک لائٹ ہے، اثر ہے، نورانیت ہے جو اس کی آنکھوں میں پڑتا، وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حضور نے اس کے باوجود مسواک کی ہے تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ صاف ستھرے بن کے رہنا ہے۔
ایک آدمی میلا کچالا سامنے بیٹھا، حضور نے فرمایا اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ نہا دھو کے بالوں میں کنگھی کر کے آؤ۔ ایک اور آدمی فرمایا کہ اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ کپڑے دھونے والا کوئی اور نہیں ہے، خود ہی کپڑے دھو کے صاف ستھرے کر کے پہنو، اگرچہ پرانا لباس ہے۔ لیکن یہاں پہ حالت کیا نظر آتی ہے؟ اور لوگ اس کو ملنگ کہتے ہیں، لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں، لوگ اس کو بزرگی کہتے ہیں۔ حضور کی سنت کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دیں اور یہ بزرگی ہے جی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک انگوٹھی زیادہ سے زیادہ 4.25 ماشے اس کی مقدار، ایک انگوٹھی ایک نگ والی پہننا سنت ہے۔ 4.25 ماشے کو آپ توڑ کے 2 انگوٹھیاں بنا کے 2 انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے۔ ایک انگوٹھی زیادہ سے زیادہ 4.25 ماشے اور ایک ہی نگ اس کا، دوسرا نگ لگوانا بھی خلاف سنت ہے۔ 5 انگلیاں 5 میں انگوٹھیاں، اس میں بھی وس نہیں چلتا، ورنہ پیروں کی انگلیاں چی پالن۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بزرگی ہے۔ تو حضور کی سنت کیا ہے پھر؟ یعنی بزرگی کا معیار جیسے میں کہوں گا ویسے چلے گا، روحانیت کا معیار جیسے میں کہوں گا ویسے چلے گا، تو حضور کی سنت کا پاس کہاں پہ ہوگا؟ تو اس لیے خدارہ ان چیزوں کو اپنے معاملات میں دیکھیں۔ یہ تو میں نے مذہبی تہواروں کے نام لی، تھوڑا سا آپ توجہ کر لیں ہمارے جو اپنے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں۔ چلیں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ آتش بازی، ڈھول ڈھماکے بجانا، اور پھر مختلف قسم کی جو رسمیں ہیں وہ اپنانا۔ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ پورے شادی کے معاملے میں اسلام نے جو اخراجات اور تہوار رکھے ہیں شادی کے، وہ 2-3 قسم کے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی جو تقریب ہے اس میں خطبہ پڑھنا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا، یہ شادی کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔ اخراجات میں آ جائیں حق مہر کی ادائیگی اور ولیمہ کرنا، یہ دوسرا خرچہ ہے جو دین اسلام نے رکھا ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں ہے۔ ہمارے کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 1-2 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے یہ ساری چیزیں احادیث بیان کی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پہ ایسی حالت بھی آئے گی کہ قوم کو مسخ کر دیا جائے گا۔ مسخ یعنی چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور ان کے چہرے بندر اور خنزیر جیسے بنا دیے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور مسلمان؟ فرمایا ہاں مسلمان۔ حضور وہ لوگ یہ بھی کہتے رہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا معبود حقیقی صرف اللہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے باوجود بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ کہنے لگے حضور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی؟ فرمایا اس کے باوجود بھی۔ پھر لوگوں نے پوچھا حضور ان کی پھر بد عملی کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے جسے میوزک کہتے ہیں، میوزک کے خوب دل دادا ہوں گے، شرابیں پئیں گے، لاو و لاب یعنی بےہودہ قسم کے کام کرنے والے لوگ، اور اسی لاو و لاب کی حالت میں رات کو سو جائیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی بنی ہوں گی۔ کن لوگوں کی؟ عورتوں کے گانے سننے والے، میوزک پارٹیز کرنے والے۔ اب دیکھیے گا لوگوں کا بس نہیں چلتا، یہ دنیاوی رسموں کی بات کر، لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ محفل میلاد کا جو جلوس ہوتا ہے وہ اس میں بھی یہ حرکتیں کریں اور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں اس چیز کا مشاہدہ کر لیا ہے، جلوس کو ویلکم کیا، جلوس جیسے نکل کے گیا پیچھے ڈانس پارٹی شروع ہو گئی۔ دوسری حدیث طیبہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، زمین کھلے گی پورا علاقہ اس کے اندر، اور جو بچ گئے آسمان سے پتھر برسیں گے اور صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی ان کی چہرے شکلیں انسانوں والی شکلیں نہیں ہوں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کب آئے، کب ایسا وقت ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اس وقت ہی ایسا ہوگا کہ گانے والیاں گا رہی ہوں گی اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی، یہ تو دنیا کا ہو گیا نا، قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی، حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی گانے والی خاتون کے پاس بیٹھا، اس کا گانا سنا، قیامت کے دن سیسا پگھلا کر، یعنی لوہے کو اتنا گرم کریں گے کہ پگھل جائے،
اور وہ پگھلایا ہوا سیسا پھر اس کے کانوں میں انڈیل دیا جائے گا، یہ اخروی سزا ہے اس کی۔ اچھا مجھے بتائیں، میں نے بات اپنی جہاں سے شروع کی کہ ہمارے اتنے بدترین معاشی حالات، اتنی ایک سختی کا ایک وقت ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے ہیں، عمل کی اصلاح ہو گئی، یہ بےہودگیاں فرسودہ قسم کی رسمیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا چلیں بازار میں جا کے دیکھ لیں، ہمارے تجارتی معاملات ٹھیک ہو گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بازار کا چکر لگاؤ، اس بازار میں جا کے دیکھو، حلال حرام کی تمیز پوچھو، ذخیرہ اندوزی کے معاملات جا کے گہری نگاہ سے دیکھو۔ جو لوگ دین اسلامیہ سے واقف نہیں ہیں، اسلامی شرعی علوم سے، جنہیں حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، بازار سے اٹھا کے پہلے کسی ادارے میں بھیجو، جا کے جناب رسول اللہ کا دین حاصل کریں اور اس کے بعد جا کے بیٹھیں۔ آپ نے ہر قسم کا تاجر جس کو حضور کے دین کا علم نہیں ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے پہلے کسی مولوی صاحب کے پاس بھیجتے تھے۔ کیوں؟ اس بندے کی اگر حرام روش کی وجہ سے اس بندے کو حوصلہ مل گیا نا کہ جو میں کرتا ہوں وہ چل جاتا ہے، میرا ذخیرہ اندوزی چل جاتی ہے، میرا دھوکہ چل جاتا ہے، جائز ناجائز سارے کر دے، میں کل ہی کر دا، اس کا وہ چورن بک جاتا ہے۔ اس حوصلے افزائی سے صرف اس بازار کے اوپر آفت نازل نہیں ہوگی، پورا علاقہ جو اس کے ارد گرد بسا ہے سارا اللہ کے قہر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ہمیشہ یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ خاص طور پہ جو تجارتی معاملات ہیں ان میں اگر بددیانتی آ جائے نقصان کیا ہوتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے، 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہیں، اس کی تو پوری فیملی پلنی ہے اس سے رزق کے ساتھ۔ ایک اور مسئلہ بھی کہ جس بندے کی کنفرم حرام کی کمائی ہے، کنفرم حرام کی کمائی ہے، وہ ثواب کی نیت سے اس کمائی میں سے اگرچہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے دے دے، اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی نیت کر کے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے کہ اللہ نے بڑا دیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ حرام کی کنفرم حرام کا پیسہ میرے پاس ہے، نیکی کی نیت لے کے جب بھی خرچ کرے گا اسی لمحے کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک رزق ہی پسند کرتا ہے۔ نیکی کے لیے آپ ہمیشہ یہ نیت کرتے ہیں اللہ میرا دیتا قبول کری۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دیا؟ وہ دیا جو کنفرم حرام ہے۔ اب اس کنفرم حرام کے اوپر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کری۔ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، انسانوں کو تو دے دیا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال کی اصلاح ہونے والی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یا آپ کہیں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ ملازمت پیشہ ہیں، آپ ایک فیملی کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، جس حیثیت میں ہیں، اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات کا اصل مشن یہ ہے اور ویژن آپ کا یہ تھا کہ ہر فیلڈ کے بندے کی جا کے اصلاح کی جائے اور اس بندے کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، چاہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، چاہے وہ اپنے رزق کی اصلاح ہے، چاہے وہ اپنے گناہوں کی اصلاح ہے، چاہے وہ اپنے عبادت کے معاملات ہیں اس کی اصلاح کرنا ہے۔ بندہ مومن کو ہر وقت اس بات میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھنا چاہیے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوا، اگرچہ میں عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی کے سامنے بیٹھ کر پھر بھی اصلاح کرانی چاہیے کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا۔ ایسے زندگی کے باقی معاملات بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں سنی، اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے بھی اپنے تعلیمات سنی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی دینی مسائل قبول فرما کر مزید درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور جو اصلاح کا پیغام میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھ کے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔